حضرت سعدی شیرازی کہتے ہیں شیراز میں جا رہا تھا، میرے پاؤں کے جوتے ٹوٹ گئے، پرانے ہو گئے تھے تو ٹوٹ گئے، پھر چلا تو چھالے پڑ گئے، اور گرم زمین تھی، آزمائش میں دقت یہ ہوئی کہ پیروں میں چھالے پڑے، پھر وہ پھوٹ گئے، ان میں سے خون نکلا اور بن گئے زخم۔ اب پاؤں رکھتا ہوں تو چیخنے لگتا ہوں، درد ہونے لگتا ہے۔ ایک دم دعا کی، اے اللہ اپنے ساتھی کو اتنا تو دے دے کہ وہ جوتے خرید لے۔ کہتے ہیں اگلے موڑ پہ مڑاؤں تو میں نے دیکھا ہے ایک بندہ ہے، اس کے دونوں پاؤں ہی نہیں ہیں۔ میں سجدے میں گر گیا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میرے پاس پاؤں تو ہیں، اس کے پاس تو پاؤں نہیں ہیں۔ اسپتالوں میں جا کے تڑپتے ہوئے لوگوں کو دیکھو جن کی کڈنیاں فیل ہو گئی ہیں، ایک رپورٹ آئی ہے اور ساری دولت کا نشہ اتر گیا، سارا گھمنڈ ختم ہو گیا۔ ایک جن کو کینسر کی رپورٹ آ گئی ہے نا، بس وہ بھول گئے اپنی دنیا داری، ان کے لیے مرسڈیز اب کوئی معنی نہیں رکھتی، ان کے لیے بی ایم ڈبلو۔ آپ اندازہ کریں صرف آپ ہی نہیں جی رہے، لکھنؤ کے اسپتالوں میں مریضوں سے ملیے، پھر آپ کو زندگی میں مزہ آئے گا، جینے میں مزہ آنے لگے گا۔ آپ کو اپنی زندگی سے شکایتیں آپ نکال دیں گے۔ آپ ملیے ان لوگوں سے جن کو بیماریاں ہیں، وینٹیلیٹر پہ رکھے ہیں، جا کے ان سے ملیے اور وہاں جا کے دیکھیے کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے مجھے میرے باپ سے ملاؤ، ڈاکٹر کہہ رہا ہے وینٹیلیٹر پہ ہے، نہیں مل سکتے، اور یار ملاؤ، 5 منٹ کا وقت ہے، مل لو۔ جا کے پاؤں چپٹ کے رونے لگا، پاؤں پہ اپنی آنکھیں رکھ کے روتا ہے۔ اوئے روتا کیوں ہے بھائی، کیا بات ہے؟ کہنے لگے یہ میرا باپ ہے، کل تک یہ ٹوکتا تھا تو برا لگتا تھا، آج یہ جب 2 ہفتے سے بولا نہیں ہے نا تو میرا گھر سنسان ہے۔ اللہ، اس کی جہاں چارپائی پڑی رہتی تھی اس جگہ کو دیکھ دیکھ کے میں کئی بار رو لیا۔ جب یہ مجھے ٹوکتا تھا تو برا لگتا تھا، آج میری آنسو اتنے بدنصیب ہیں کہ گر بھی رہے ہیں تو میرے اس باپ کو نہیں پتا جسے میں نے پوری زندگی ستایا، جس کی بات نہیں مانی، جس کے دل کو دکھایا۔ آج میرے یہ آنسو گرے بھی تو کیا فائدہ جب یہ حال ہو گیا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، ایک آدمی کو سانس لینے میں مسئلہ ہے، ہسپتال میں بھرتی ہوا ہے، 1.5 دن میں اس کا علاج ہو گیا، بہن نکل گیا، 80 سال کا بوڑھا ہے، ڈاکٹر نے دیکھا، اسپتال اس کے بل دیکھا، رونے لگا۔ ڈاکٹر نے کہا زیادہ پیسے لگتے ہیں بڑے میاں، کچھ کم کر دوں؟ کہا نا نا نا، اللہ نے مجھے اتنا دیا ڈاکٹر کہ آپ کا اسپتال کھڑے کھڑے خرید سکتا ہوں۔ کہا پھر روتے کیوں ہو؟ کہا چھوڑو نا، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کہا بتاؤ نا روتے کیوں ہیں؟ کہنے لگے پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں۔ تو سنو، میں نے تیری اس ہوا سے جو آرٹیفیشل ہے، جو مصنوعی ہے، 1.5 دن سانس لیا، تو نے 90,000 کا بل بٹھا دیا۔ اللہ کی ہواؤں میں سانس لیتے لیتے میں 80 سال کا ہو گیا۔ میں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ سانس لینا میرے رب کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ میں نے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تو شکر ادا کیا، مگر اللہ کا کبھی شکر نہیں ادا کیا۔ او میرے بھائی، میرے دوست، جا کے دیکھ، حضرت سیدنا زبیر بن عوام کے بیٹے عربہ بن زبیر، ان کی گھوڑے سے گر کے ایک ٹانگ کٹ گئی، یعنی ٹوٹ گئی پھر کٹ گئی۔ یہ کہتے تھے اللہ تیرا شکر ہے۔ لوگوں نے کہا جب سے تیری ٹانگ کٹی ہے یار تو شکر ادا کرتا ہے، کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں 51 سال کا ہو گیا، دونوں ٹانگوں پہ چلا تھا، آج ایک ٹانگ پہ چل رہا ہوں تو مجھے ایک ٹانگ کا اندازہ ہو رہا ہے، تو اسی کا شکر ادا کر رہا ہوں مالک، میں شکر نہیں ادا کر پایا۔ کوئی تعویذ والا آپ کی زندگی نہیں بدل سکتا۔ یہ سب کوئی وعدے کرنے والے، یہ سب تجارت کرنے والے لوگ ہیں، ڈکیت ہیں، ڈاکو ہیں، جو اللہ کے ساتھ آپ کے رابطے نہیں ہونے دیتے، یہ جاہل ہیں، ان سے باہر نکلو۔ امام مولانا روم کہتے ہیں کسی نے پوچھا حاتم تائی سے آپ نے اپنے آپ سے زیادہ کوئی سخی دیکھا؟ کہنے لگا ہاں دیکھا، میں بھوکا تھا، ایک راستے میں جا رہا تھا، تو جب میں راستے میں گیا تو میں نے کہا مجھے کچھ ملے گا؟ ایک آدمی تھا، اس نے مجھے بلایا، اہلاً و سہلاً، وہ عرب کا بدو تھا، دیہاتی تھا، غریب تھا، مگر بہت بڑا دل تھا۔ ادھر دیکھو، توجہ کرو، اس نے کیا کیا؟ ایک دم بکرا کاٹا۔ کیا کاٹا؟ پیچھے والا ہی بولو، کیا کاٹا؟ اور اس کی کلیجی کو بھونا مجھے دے دیا۔ کہتے میں نے کھائی، میں نے کہا بڑی اچھی کلیجی ہے۔ اس نے پھر 2 بکرے قربان کیے اور میرے سامنے رکھ دیے، میں نے پھر کھائی، میں نے کہا یہ تو پہلے سے زیادہ اچھی ہے۔ صبح کو آیا، 2 کلیجی اور رکھ دی، میں سو کے اٹھا،
کھائیے مگر تعریف مت کیجیے. کا کیا مطلب؟ کہ تعریف کرنے کا مطلب ہوتا ہے ہمارے یہاں مہمان اور چاہتا ہے تو تعریف کرتا ہے. بریانی اچھی ہے اور کھا لیجیے, کھیر اچھی ہے اور کھا لیجیے, کیلے اچھے ہیں اور لے لیجیے. بولو بات ہے کہ نہیں؟ اب مطلب یہ کہ میرے جتنے بکرے تھے میں نے سارے آپ کی مہمانی میں قربان کر دیے. اب میرے پاس کوئی بکرا وکرا بچا اچا نہیں ہے. اگر آپ تعریف کریں گے تو میں شرمندہ ہو جاؤں گا, اور آپ میری تعریف نہ کریں, کھا لیں. مولانا روم کہتے ہیں اس کا مطلب صاف ہے, انسان بھی انسان کی چیزوں کی تعریف کرے تو انسان کا دل بھی چاہتا ہے کہ وہ اور کھلائے. مگر ایک دن انسان کہے گا بھائی اپنا کام دے, اب میرے پاس نہ, میرا سارے خزانے ختم ہو گئے. تو خدا کی عزت کی قسم, انسانوں کی تعریف کرو گے تو وہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے, مگر اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. تم اس کا شکر ادا کرتے رہو, وہ تمہیں نواز. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن غوث اعظم, مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ. لئن شکرتم لازیدنکم, تم شکر کرو میں نعمتیں بڑھاتا چلا جاؤں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میاں بی بی آپس میں بیٹھ کے شکر ادا کریں. امام غزالی کہتے ہیں بی بی اپنے آدمی سے کہے ہمارے گھر میں سب کچھ ہے, کھانا ہے پینا ہے سب کچھ ہے, اور آدمی کہ ہاں مگر یہ میری وجہ سے نہیں, اللہ کی رحمت کی وجہ سے. تو پھر میاں بی بی جب یہ بات آپس میں کریں گے تو امام غزالی کہتے ہیں ان کے گھر کی برکت ایک دو دن تک نہیں بلکہ کئی صدیوں تک اللہ ختم نہیں کرے گا. تو مالک کا شکر ادا کرنا سیکھنا ہے نا, نہ شکری سے بچے. اور بتائیں اب آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ ذرا مسکرا کے بولیں ذرا سبحان اللہ. حضور نے فرمایا بے نمازی ذلیل ہو کے مرے گا. جب وہ مرے گا تو اتنی پیاس لگے گی 7 سمندروں کا پانی بھی پی لے گا, اس کی پیاس نہیں بجھنی. جس نے اپنے رب کو سجدے نہیں کیے ہوں گے برباد ہو جائے گا. اور وہ اٹھے گا تو پھر فرعون کے ساتھ اٹھے گا. مرے گا ذلیل ہو کے, اٹھے گا ذلیل ہو کے. دنیا میں ذلت, آخرت میں ذلت. کس کی بولو؟ بے نمازی کی. غوث پاک فرماتے ہیں غوث الاعظم بے نمازی نماز چھوڑ دے برباد, وہ نکل گئے, وہ کہیں کے نہیں بچے. آج تک کسی بے نمازی سے موت نے نہیں کہا کہ تمہیں مرن جانا ہے اور پھر توبہ کر لینی. کبھی کہا کسی شرابی سے؟ حالانکہ شراب حرام ہے, جہنم میں لے جانے والا کام ہے. شرابی شراب اکیلا نہیں پیتا, اپنی بھائیوں کی, اپنی بہنوں کی, اپنی بیٹیوں کی عزتیں اس میں ملا کے پی جاتا ہے. وہ اپنی بہن کی, اپنی ماں کی, سب کا سکون, چین, بچوں کا فیوچر, اپنے گھر کا سکون سب برباد کر دیتا ہے. مگر شرابی سے کبھی موت نے کہا یار شرابی کیوں مر رہا ہے, شرابی جہنم میں جائے گا, توبہ کر لے. کبھی کہا کسی ماں باپ سے, تیز آواز سے بات کرنے والے سے موت نے کہا توبہ کر لے ورنہ مر جائے گا, اور ماں باپ کا مجرم جہنم میں جائے گا. بولو کبھی کہا؟ کبھی کہا؟ جلدی بولو یار, آپ نے بول کے سننا ہے آج. آپ تھوڑی تقریر آپ کو بھی کرنی ہے تاکہ یاد ہو جائے. کسی کو کبھی کبھی نہیں کہا. اچھا کبھی سود کھانے والے سے کہا کہ سود کھانے والا قیامت کے دن اس کی توند بڑی ہوگی, توند, گرے گا اٹھے گا, گرے گا اٹھے گا, کھڑا نہیں ہو پائے گا. لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے, یہ فرشتے کہیں گے یہ وہ ہے جو سود کھاتا تھا. سود کھانا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بدتر کام ہے. مگر آج تک کسی سود کھانے والے سے موت نے کہا کہ توبہ کر لے ورنہ بدترین قسم کی موت مرے گا, نہیں کہا نا. اب سنو غوث الاعظم کا فرمان. میری پوری تقریب بھول جاؤ, میری زندگی بھول جاؤ, میں یاد رکھنے کے لائق انسان ہی نہیں ہوں, مگر یہ بات یاد رکھنا, بھولنا نہیں. غوث الاعظم فرماتے ہیں, میرے ساتھ ریپیٹ کرو, دوہراؤ. غوث الاعظم فرماتے ہیں موت تجھے حال بدلنے کا موقع نہیں دے گی, موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی. جس حال میں مرنا چاہتا ہے اسی میں جینا شروع کر دے. کیا بات, بہت بڑی بات ہے. واہ جی. میرا نیٹ ورک بہت اچھا ہے, کہو تو وائی فائی دے دوں. نیٹ ورک آپ کا سلو ہے, میرے پاس ہے. لو وائی فائی کھول دے, چلاؤ نیٹ. انٹرنیٹ ہی تو چلانا اسٹیج پہ ضروری ہے. لو میں نے کھول دی وائی فائی, میرا بہت ہائی آ رہا ہے. پاگلوں کی کوئی ابھی شناخت نہیں ہوئی ہے, حرکتیں کرنے والے ہی پاگل ہوتا ہے. پاگل کے ماتھے پہ نہیں لکھا تھا وہ پاگل. جی
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहती है जो 5 घंटे से ज्यादा मोबाइल देखता है बिना वजह, कितने बजे से, या तो वो पागल है या पागल होने वाला है। दैट्स ऑल। इसका इलाज चल रहा है बाकायदा, मोबाइल छुड़ाने का इलाज चल रहा है आजकल। इसकी एक वजह नहीं देख रहे, छोटे छोटे बच्चे इनके हाथों में मोबाइल है, मोबाइल नहीं चल। इधर देखो, मोबाइल का मिस यूज करते हैं, ओछे के हाथ में खिलौना आ गया। मौत तुझे हाल बदलने, जिस हाल में मरना चाहते हो उसी में जीना। 22 साल का नौजवान 6 ऐप बने हुए हैं, बेहतरीन जवान है, बॉडी छोड़ी बेहतरीन है, और फिल्म देख रहा है। कोई मशहूर फिल्म देख ले, दोस्तों ने उसे मशवरा दिया है तो फिल्म बड़ी अच्छी है, वो किसी मॉल में फिल्म देख रहा है, इसी मॉल में बाहर निकला, उसने जो अपनी बाइक स्टार्ट की, कानों में उसने लीड लगाई, आंखों में चश्मा और बड़ी स्टाइल से, और मुंह में गुटखा डाला और वो चल दिया। उसने ये नहीं सोचा था, लेते देते चंद मिनटों में उसकी बुलेट ने हवा से बात करना शुरू कर दी। वो ये समझता था कि मैं अपने घर जाऊंगा फिर चलाऊंगा वही मोबाइल, मगर ऐसा नहीं हो पाया। वो अपने आप को इतनी भी मोहलत मौत ने उसे नहीं दी कि वो मुंह का गुटखा थूक सकता, वो अपने कानों का वो गंदा चीज जो गाना सुन रहा था निकाल के तौबा करता। नहीं, मौत ने उसे इतनी भी मोहलत नहीं दी कि वो बाइक पे जल्दी से जो है वो ब्रेक लगाता। नहीं, पहले उसको साइलेंट अटैक ने गिराया, फिर बुलेट गिरी और वो फिर पूरा खिंच गया, पूरा उसका चेहरा घिसट गया, और उसके बाद अस्पताल में जब ले जाया गया, डेड मर गया ये, उसके बाद उसको ले जाया गया पोस्टमार्टम हाउस। अब पोस्टमार्टम हाउस में क्या किया जा रहा है, उसके ऐसा किया जाता है, पहले वो जब कोई बॉडी आती है तो पहले उसको कपड़े उतारे जाते हैं, पहले तो उसको लाइन में लगना होता है, वो आंखों में वो नाकों में मक्खियां चलती हैं, कोई हाथ नहीं, अब वो लाइन में लगी हुई ये बॉडी। अब इसका जब नंबर आया तो इसके कपड़े उतारे गए, पूरे कपड़े बरहना कर दिया गया। उसके बाद कैलेंडर, तो पहले उनके पास छेनी और हथौड़ी थी, अब वो अपडेट हो गए, कैलेंडर से ये पूरा कर से फाड़ देते हैं, पूरा ये हिस्सा उतारते हैं, और उसके बाद उसको निकाल के जो भी उनको चेक करना होता है चेक करते हैं, और फिर यहां से पूरा फाड़ते हैं, कर से पूरा, कट से पूरा फाड़ के जिस्म को पूरा फाड़ देते हैं, खोल देते हैं, और जो भी निकालना होता है फिर ऑर्गन, उसके बाद वो सुई से उसको सीना शुरू करते हैं, और फिर मोटे मोटे स्टिक लगाते हैं बड़ी बेतरतीबी के साथ। और मैंने एक आदमी को गुस्ल दिया था, मैंने 18 साल की, 19 साल की उसकी उम्र थी, एक्सीडेंट में इंतकाल कर गया था। उसके मैंने जो सर को उठाया तो मेरी उंगली उसके सर के अंदर एक उसकी हड्डी से में लगी, और वो मेरे खून निकला। वो हड्डी किसी इस तरह से उन्होंने तोड़ी बोड़ी थी, क्या हुआ था कि वो मेरे उंगली में लगी, तो मैं जो है ना वो थोड़ा, मुझे आंखों में आंसू आए। एक साहब बोले क्या दर्द हो रहा है? मैं कहा नहीं, दर्द की वजह से नहीं है, बात यहाँ दूसरी है। क्या मतलब? मैंने कहा अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब मुर्दे का गुस्ल देने के लिए हाथ उठाता है गस्साल, तो वो कहता है नरमी, मेरे गुस्ल में जरा नरमी कर, आराम से मेरा हाथ उठा। और जब उसे जनाजे को लेके चलते हैं तो हुजूर फरमाते हैं, वो मुर्दा कहता है कि जरा अपने पाँव की जो रफ्तार है वो हल्की करो, तुम्हारे पाँव की धमक से मुझको तकलीफ होती है। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालदा सैयदा मरियम, जो अपने जमाने की औरतों की सरदारा हैं, उनकी कब्र पे गए हैं और जाके कहते हैं मेरी माँ मरियम, तू अगर कहे तो मैं तुझे जिंदा करूं, अब तेरी कब्र पे तेरा बेटा आया है, मैं मेरी माँ अब मुर्दे जिंदा कर लेता हूं और तुझे देखने का दिल करता है। अंदर से आवाज आई, ऐ मेरे ईसा, मेरे बेटे, ऐसा न करना। जब रूह निकली थी तो इतनी तकलीफ हुई थी जिसका एहसास मुझको अभी तक हो रहा है। मेरा सवाल यह है कि हम लोग दिन रात सफर में रहते हैं, तो मैं तो ये दुआ करता हूँ आप सबको गवाह बनाकर, और ये दुआ करता हूँ आप आमीन इस पे कहें कि अल्लाह तबारक व तआला हमको जब मौत अता करे, मुझे जब मौत अता करे, तो परवरदिगार पोस्टमार्टम वाली मौत से बचाए, पोस्टमार्टम वाली मौत से बचाए, और मदीने में अपने महबूब के रोजे पर आसानी वाली और ईमान वाली मौत अता फरमाए। मेरे कहने का मतलब यह है, 22 साल का जनाजा जब घर में दाखिल हुआ, माँ चीख के कहती है, मेरे बेटे सुबह तो ठीक निकला था मेरे लाल। अल्लाह के रसूल से अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह, अक्लमंद कौन है?
آپ اس کے حساب سے بتائیے، جس کے پاس زیادہ پیسہ ہو وہ عقل مند ہے؟ ہمارے حساب سے تو یہی ہے، جس کے پاس زیادہ زمینیں ہوں وہ عقل مند ہے، جس کے پاس بینک بیلنس زیادہ ہو وہ، ہمارے حساب سے تو یہی ہے نا۔ حضور سے عرض کر رہا صحابی، عقل مند کون ہے؟ سرکار نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرے اور پھر اس کی تیاریاں شروع کر دے۔ یعنی عقل مند وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرے اور اس کی تیاریاں شروع کر دے۔ اور اس کا باپ رو رہا ہے، ہائے میرے بھائی بیٹے، ماں بہن کہہ رہی ہے میرے بھائی کمر ٹوٹ گئی، ماں پاگلوں جیسی باتیں کر رہی ہے، مگر سب پہ درد کا وہ اثر نہیں ہے۔ اور لوگ کہہ رہے ہیں ہماری دکانیں بند، جلدی لے کے چلو، رشتہ دار کہہ رہے ہیں بہت دور ہمیں جانا ہے، سب لوگ رشتہ دار دوست احباب جلدی جلدی جلدی۔ اور جس دنیا کے لیے تو نے اپنے رب کو ناراض کیا، جانی باری ڈرونا بنیا، آدمی جان دے کر کے ڈرونا بن گیا۔ اب کوئی غسل میں ہاتھ نہیں لگاتا ہے، ہاں انگوٹھی نکال کے رکھ لیتے ہیں، مردے سے ڈر لگتا ہے، اس کی گھڑی سے ڈر نہیں لگتا، اس کے موبائل سے ڈر نہیں لگتا۔ او میرے بھائی یہ دنیا ہے، اس دنیا کی ہر رشتے میں ایک رشتہ، ہر رشتے میں ایک مطلب چھپا ہوا ہے، ہر یاری میں ایک مطلب چھپا ہوا ہے، ہر وفا میں ایک بے وفائی چھپی ہوئی ہے۔ کس دنیا سے تو نے اپنے دل کو لگایا ہے؟ کیا تو نے اٹھتی ہوئی جنازے نہیں دیکھے؟ کیا تو نے لٹتی ہوئی جوانیاں نہیں دیکھی؟ کیا تو نے شہنشاہوں کی قبروں کو نہیں دیکھا؟ کیا تو نے بادشاہوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا تو نے امیروں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا تو نے دیکھا نہیں کہ کیسے انسان کچھ دیر کے اندر اس سے پانی نہ بن جاتا ہے؟ کسی نے موت نے کسی کو نہیں چھوڑا، نہ امیر کو چھوڑا، نہ غریب کو چھوڑا، نہ بادشاہ کو چھوڑا، نہ فقیر کو چھوڑا، نہ عالم کو چھوڑے، نہ جاہل کو چھوڑے، نہ پیر کو چھوڑے، نہ مرید کو چھوڑے، نہ پوری مقتدی کو چھوڑے، نہ مقتدا کو چھوڑے، نہ ولی کو چھوڑے، نہ گنہگار کو چھوڑے، نہ عظیم کو چھوڑے، نہ چھوٹے کو چھوڑے، نہ بڑے کو چھوڑے، نہ کسی شہنشاہ کو چھوڑے، یہ کسی کو نہیں چھوڑے گی۔ زمین کھا گئی نوجوان کیسے 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 عظیم عظیم لوگوں کو خبروں نے اپنے اندر چھپا لیا۔ آج ان کی قبروں پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں، مگر تجھے بڑا غرور ہے، بڑا ناز ہے، مگر تیرا غرور بھی ضرور مٹی میں ملے گا۔ آج تک کسی مغرور کا غرور ایسا نہیں ہے جسے توڑا نہ گیا ہو، تیرا بھی ٹوٹے گا۔ نوجوان یہ جو تو اپنی زندگی برباد کر رہا ہے، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے اس کا جنازہ اٹھا، شور تو مچا، مگر شور سے ہوتا کیا ہے؟ کوئی شور بے غور نہیں کرتا۔ ماں کہہ رہی ہے میرے لال، مگر وہ جنازہ اٹھتا چلا گیا، اسے لے کے چلے گئے، اسے قبر میں دفن کر دیا۔ اب جو واپس لوٹے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں او مجھے دفن کرنے والوں، او میرے دوستو ایک رات تو میرے ساتھ گزارو۔ مولا علی فرماتے ہیں ہر جس نے موت سے پنجہ لڑایا موت نے اسے شکست دی، موت سے آج تک کوئی نہیں جیتا۔ مولا علی فرماتے ہیں یہ بتا جب تجھے موت کا ذکر ہی تڑپا دیتا ہے اور تو بات بدلتا ہے تو یہ بتا موت کی بات تجھے تڑپاتی ہے تو پھر موت کی سختیوں کو کیسے برداشت کرے گا؟ یہ بتاؤ آپ میں سے مجھ میں سے کون ایسا ہے جو مرے گا نہیں؟ بولو کوئی ہے ایسا جو مرے گا نہیں؟ موت کا ذکر اتنا بغیر آنسوؤں کے اچھا نہیں لگتا، بغیر خوف کے اچھا نہیں لگتا۔ ایمان کو لگتا ہے کہ جیسے کوئی بندہ عملی نفاق والا بندہ ہے جو اس طرح کی چیزوں کو اگنور کر رہا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے حضرت برا بن عازب کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ قبرستان گیا ہوں اور میرے آقا کریم مکی مدنی سرکار کی آنکھوں کے آنسو سے جنت البقیع کی مٹی بھیگنے لگی اور پھر حضور اٹھے اور ارشاد فرمایا اے لوگو تم سب کو ادھر ہی آنا ہے، یہ اسی جگہ پہ تم کو آنا ہے، اسی قبر میں جانا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میرے دوستو کتنی راتیں تمہارے ساتھ گزاری، ایک رات تو گزارو مگر کوئی نہیں رکتا، نہ دوست نہ بھائی نہ کوئی رشتہ دار۔ اب سوال یہ ہے وہ جو فلم دیکھ کے گندی آنکھیں کر کے سویا تھا جب حضور آئے ہوں گے اس کی قبر میں تو اس نے حضور کو کیسے دیکھنے کی ہمت کی ہوگی؟ کل ہے دیدار کا دن آج یہاں آنکھ بیکار ہے، کیا ہونا ہے چھپ کے لوگوں سے کیے، جس کے گناہ وہ خبردار ہے، کیا ہونا ہے۔ عتبہ بن غزوان نام کا ایک صحابی ہے، اس نے اپنی آنکھ میں ماری تلوار تو یہ آنکھ کا گلہ نیچے پھینک دیا۔ صحابہ جمع ہوئے، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے پوچھا یار یہ تو نے کیا کیا؟ کہنے لگے سب کو نہیں بتاتے گناہ۔ کہ گناہ کیا ہوا ہے یار بات تو بتا۔ کہ جب میں بھی تلوار چلاتا ایک عورت پہ میری ایک آنکھ بس ادھر والی غلط طریقے سے پڑ گئی تو میں نے
उस अपनी आंख को ये सोच के निकाल के फेंका कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो आंख बदनिगाही करेगी उसमें जहन्नम की आग भरी जाएगी। ये सोच के आंख निकाल दी कि मेरी ये एक आंख मेरे जिस्म को जहन्नम के करीब न कर दे, और मुझे बता कि अल्लाह मुझे माफ कर देगा। अबू मूसा अशरी से बुजुर्गों ने लिखा है, मोमिन को गुनाह ऐसा लगता है जैसे आंख में उसके कोई तिनका पड़ गया है, बेचैन बेकरार। मगर इतनी गंदी तस्वीरें देख करके मरने वालों से एक सवाल यह है मेरे दोस्तों, क्या ये आंखें तुम्हारी थी? हरगिज तुम्हारी नहीं थी, बिल्कुल तुम्हारी नहीं थी। हुजूर से पूछा ये आंखें किसकी हैं? अल्लाह की अमानत है। अच्छा क्यों बनाई गई हैं? हुजूर ने फरमाया अल्लाह के दीदार के लिए बनाई गई हैं। अच्छा नौजवानों, कयामत के दिन अल्लाह ने के सामने इस आंख ने अगर शिकायत की, मालिक तूने दिया तो इस वजह से था कि तेरा दीदार करें, मगर इसने हमें गंदा कर दिया, तेरे दीदार के लायक न छोड़ा, तो फिर क्या करोगे? बोलो बोलो ना। इंस्टाग्राम फ्री है तो क्या गुनाह भी फ्री है? बताओ। पर फलस्तीनी लड़कियों में से एक का जूता मेरे सीने पर रख दिया जाए ताकि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे, उसकी बरकत से मेरी बख्शिश कर दे। जिसने ये बयान दिया, जब हम रात को सोते हैं तो पहले कुरान की तिलावत करते हैं, फिर बुर्का उड़ के सो जाते हैं। कब बुर्का उड़ के तो कोई नहीं सोता, आप क्यों सोती हैं? कि जब बम गिरते हैं तो घर मलबे बन जाते हैं और मलबे में से सुबह को लाशें निकलती हैं। हम ये सोच के बुर्का उड़ के सोते हैं कि सुबह को जब हमारी लाशें निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि कयामत के दिन हुजूर से मुलाकात हो। तो हम अर्ज कर दें, 20,000 बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम थी वो भूख से मरे, बम्बों से मरे, मगर हमारे बड़ों को, जवानों को कफन नहीं मिले। 50,000 से ज्यादा लोग मारे गए और आपकी कनीजें 50,000 के तकरीबन दुनिया से गईं, मगर एक ने भी किसी यहूदी का हाथ ना पकड़ा कि ये कहा हो तो मुझे यहूदन बना ले। नहीं नहीं, उन्होंने यही ऐलान किया, हम खातून जन्नत की कनीजें हैं, जान दे सकती हैं मगर अपना ईमान नहीं, ईमान बेशक बेशक ईमान नहीं दे सकती। भूल गई। डॉक्टर इकबाल ने कहा था वो घर बर्बाद होने से बच नहीं सकता, चाहे कितना ही पैसा लगा, घर बना लो, खूबसूरत बना लो, डेकोरेशन करवा लो। कौन सा घर जिस घर में हुजूर की बेटी का जिक्र नहीं होता है, सैयदा फातिमा का जिक्र नहीं होता है। आज हमारी शादियों में मेरी बेटियां फिटिंग का लिबास पहन के आई होंगी, इन जलसों में भी फिटिंग का लिबास, माज़अल्लाह हराम, 7 बार हराम। आदि आस्तीन की कमीज हराम, सख्त हराम। उलमा कहते हैं औरत वजू करने के लिए हाथ खोल रही है, गैर मर्द बैठा है, देख लेगा और मजबूर है, पानी कहीं ले जा नहीं सकती, तो उसके लिए हुक्म यह है कि वो फिर वजू ना करे, हाथ ना दिखाए, तयम्मुम करके नमाज पढ़ ले, तयम्मुम करके नमाज पढ़ ले। और देखो ये नमाज है मर्द की अल्लाहु अकबर, और औरत की नमाज यहां है अल्लाहु अकबर, बस उसमें ज्यादा खुलना नहीं है और ऐसे हाथ नहीं उठाने। और देखो जब नमाज पढ़े मर्द तो फैल के, औरत सिमट के। क्यों? मर्द के जिस्म की बनावट और है, औरत के जिस्म की बनावट और है। ये दौड़ नहीं सकती सफा मरवा पे। खातून इब्राहिम दौड़ी थी, तुम नहीं दौड़ोगी, तुम दौड़ोगी तो बेपर्दा हो जाओगी, वो अकेली थी। इसका मतलब साफ है, अल्लाह ने नमाज और हज अलग कर अल्लाह वाह कि औरत बेपर्दा ना हो। और आज शादियों में शॉर्ट वक्त है मेरे पास, जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, बोलो। शादियों में बेपर्दगी है, बेहयाई है, बेशर्माई है। शादियां हैं, खाना आबादी नहीं, खाना बर्बादी है। क्या निस्बत है तुम्हें हुजूर से? क्या निस्बत है? मेरे नबी पाक अपनी बेटी के घर गए, आवाज दी फातिमा दरवाजा, अब्बा अकेले हैं तो आ जाएं। नहीं मेरे साथ इमरान आए हैं, उन्हें न लाएं। फातिमा उन्हें क्यों न लाऊं? अब्बा उन्हें न लाएं। फातिमा उन्हें क्यों न लाऊं? अब्बा उन्हें न लाएं। फिर कई बार पूछा तो अंदर से आवाज आई, अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं है वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। एक जोड़ी, ये इख्तियार किया उन्होंने, अपने आप मांगा है। खातून जन्नत ने इख्तियार की है गुर्बत, ऐसा नहीं है उनको मिली इख्तियार, वरना कायनात की मालकिन है वो, उनसे बड़ा कौन है? अल्लाह ने जितना उन्हें माल दिया है उतना किसी को नहीं दिया है। कायनात में जितनी औरतें आई उनके नाम और नस्ल में जो वो मुनक़ता हो चुकी है, मगर फातिमा ज़हरा की वो नस्ल है, एक तो उस नस्ल में हमेशा वली रहेंगे और जो मेहदी आएगा वो भी हज़रत सैयदा खातून। नारे तकबीर,
نعرے رسالت، ذکر غوث اعظم، شان اہل بیت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرے رسالت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں آپ سے، میں تقریر نہ سنو، مجھے بتاؤ کیا جواب دو گے قیامت کے دن امام حسین کو؟ اگر امام حسین نے کہا کہ میں نے پوری امت بچائی تھی، تو اس سے اپنی بیٹی نہ بچی؟ تو اس سے اپنی بہن نہ بچی؟ میرے نام کے نعرے لگاتا ہے. یہ کون سی بات ہے بھائی؟ یہ تمہاری کیا معاملے ہیں؟ اعلی حضرت کے بیٹے سے ان کا ایک مرید تھا، اس نے کہا میں ٹیلر ہوں، آپ کے کپڑے سینا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے سی لانا. جی آپ کی بیوی کے بھی سینا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے سی لانا. کہا حضور ان کا ناپ دے دیجئے. کہنے لگا ناپ نہیں دے سکتا. کہا کپڑے دے دیجئے، اسے دیکھ کے سی لاؤں گا. کہا اگر کپڑے دے دیا تجھے خبر ہو جائے گی میری بیوی کتنی پتلی ہے کتنی حالانکہ بزرگ تھی. فرمایا یہ تیرے لیے جائز نہیں. اس متقی کا نام مفتی اعظم مصطفیٰ رضا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد. اور آج دنیا میں تو بڑے نفاذ ہو رہا ہے اور اپنے گھر کے معاملات خراب ہیں. فلاں پیر صاحب فلاں پیر صاحب یہ پیر صاحب. او یار کوئی پیر نہیں ہے جو شریعت کو مانے وہ پیر ہے، اور جس کے گھر میں شریعت کی چلے وہ پیر ہے. جس کے گھر میں انگلش لباس پہنے جائیں وہ پیر نہیں ہے. اگر آج نہ بولے تو کل تشدد مٹ جائے گا. کل قیامت کے دن جواب دیں گے لوگ، حضور کو جواب دیں گے. بس میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں چونکہ مجھے 1 گھنٹہ ہونے والا ہے، اور میں نے آپ سے کہا تھا میں زیادہ بولوں گا، مگر نہیں، مجھے خبر ہے میں اپنی لمٹ، حالانکہ میری لمٹ تو کوئی نہیں ہے. سید ان لمٹ ہوتا ہے، ہمارا ڈیٹا ختم نہیں ہوتا. ہاں یہ کنزیوم بھی نہیں کر پاتا کوئی. ہاں جیسے یہ بھائی صاحب ابھی وائی فائی مانگ رہے تھے، ہمیں وائی فائی کی ضرورت. ہاں دل لگا کے ذرا بولو، مسکرا کے بولو، مسکرا کے بولو. میری بہنوں کے لیے بتا رہا ہوں، حضور نے فرمایا میری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ، کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ جو جنت کی مالکن ہے. جلدی بولو. سبحان. حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کل کو عید ہے، چاند دیکھا آپ نے؟ ابا میں چاند نہیں دیکھتی. ابا میں چاند، ابا میں چاند. فاطمہ کیوں نہیں دیکھتی؟ ابا جس چاند کو غیر محرم کی نظر نے دیکھا ہے اسے فاطمہ دیکھنا نہیں چاہتی. امام عشق محبت پکار اٹھے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس نے دائیں نگاہت پہ لاکھوں سلام. سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. خون خیر الرسول سے ہے جس کا خمیر، اس کی بے لوث تینت پہ لاکھوں سلام. آب کثیر سے جس میں پودے جمے، اس نے آگ نجاوت پہ لاکھوں سلام. پوری دنیا کائنات کی عورتوں کو میں چیلنج کرتا ہوں، اگر کسی کی اسوہ نور میں اتنا نور ہو تو پھر مجھے آ کے بتائے، جدھر سے دیکھو سیدہ تو لاجواب ملیں گی. اگر ماں کی نعتیں دیکھو تو انہوں نے حسین پال کے زمانے کو دیا ہے. آؤ سلام کریں اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. اگر میاں بیٹی ہونے کی نعتیں دیکھو تو میرے نبی فرماتے تھے فاطمہ تم تو ایسے ہو، انت ام ابیہا، تم ایسی ہو جیسے باپ کے لیے، جیسے بیٹے کے لیے ماں. اللہ اکبر. واہ واہ. ادھر سے دیکھو لاہور میرا امام بولا واہ واہ واہ. ساری کائنات کا سکون آمنہ کے لال کے قدموں میں. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. سبحان اور پھر آمنہ ساری کائنات کا سکون مدینے والے کے پاس ہے. مدینے والے کا سکون امام عشق و محبت فرماتے ہیں فاطمہ الزہرا کے پاس ہے. سبحان اللہ. راحت پہ لاکھوں سلام. جان احمد کی راحت پہ کل مریں گی میری بیٹیاں تو جواب دیں گی. آخری بات میری سن لو، ماں باپ کو راضی کر کے مت. صحیح ہے. ایک صحابی ہے، صحابی کے برابر کوئی پیر صاحب ہو سکتے ہیں؟ نہیں. اگر پیر صاحب کو لوگ صحابی سے زیادہ مانتے ہیں. ایک دم صحیح. ہاں پیر صاحب اگر کہہ دے تو صحابی ہوتا ہے. حضرت میں صحیح کہہ رہا ہوں ہے نا؟ جی جی. اور پیر صاحب آج کل کے سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، اچھے نیک پیر ہمارے حضرت ہیں، بے تکلف ہیں.
کوئی تکلف نہیں ہے، بے شک بے شک کوئی تام جھام نہیں ہے، بے شک بالکل سادہ جی ہے نا. ایک صحابی ہیں، سب نے سنی ہوگی بات، مگر میں تو اس کا تھوڑا سا ہلکا سا اس کا ایک ریزن بتا رہا ہوں کہ یہ کیوں واقعہ ظہور میں آیا. وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں، ان کی روح نہیں نکل پا رہی. ان کا نام ہے سیدنا القمہ. ٹھیک ہے بس اتنی بات ہے. حضور نے کہا اس کی ماں کو بلاؤ، چونکہ ماں کے ساتھ مسئلہ ہے. یہ حضور کا غیب ہے. بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں ماں کو بلاؤں، ماں آ گئی. کون آ گئی؟ ماں آ گئی. سرکار نے فرمایا کیا ناراض ہو؟ آج کل کچھ مولوی ایسے پیدا ہو گئے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ماں اپنی جگہ ہے، بیوی اپنی جگہ ہے. تو میں بیوی کی جگہ پوچھنا چاہ رہا ہوں بھائی، کہاں ہیں؟ ماں کے برابر میں کہاں بٹھا لے گا اسے؟ بے شک صحیح بات. بورے ہو گئے، دنیا دار بن گئے، پاگل ہو گئے. سنو اس بات کو، اگر تمہاری عقل سلامت ہے تو ان جاہلوں کو سمجھاؤ جو اپنی ماں سے دو منہ بات نہیں کرتے، سلام نہیں کرتے، نکلتے بیٹھتے بات نہیں کرتے، اور اپنی بیوی کے ڈس سے ڈر گئے کہ بیوی سے ڈر کے اپنی ساس کو کہتے ہیں امی سلام علیکم، امی جان السلام علیکم، اور اپنے ساس سسر سے کہتے ہیں ابا جان. ابے جس کا خود کا ابا ہو وہ دوسروں کو ابا ابا نہیں بناتا. اور یاد رکھو اس بات کو، لکھ لو اس بات کو، اپنے ذہن میں یہ بات رکھ لو اور لکھ لو اس بات کو کہ آج کے بعد اس بات کو ذرا خیال رکھنا، اور اس بات کو بدل نہیں سکتا دنیا کا کوئی انسان. اور جو میں بات کر رہا ہوں اسے سیکنڈ نہیں کر سکتا کوئی. جو میں بس کر رہا ہوں بات یہ ہے، دوستی کرو، کبھی رشتہ داری کرو، کبھی قرضہ لو یا دو، تو دیکھ لینا آدمی اپنی ماں باپ کا وفادار ہے کہ نہیں. کیونکہ جو ماں کے ساتھ وفا نہیں کر سکتا باپ کے ساتھ نہیں کر سکتا، دنیا میں کسی کے ساتھ وہ وفادار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر غوث اعظم، عظمت والدین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. دیکھو میں نے سنا ہے ایک پیر صاحب ہیں، بہت ان کا نام ہے مگر ان کی امی ان سے ناراض ہے. میں نے سنا ہے، جس پیر صاحب کو بری لگے سمجھ لو اسی کو کہہ رہا ہوں. ہو سکتا ہے میں ایسے کہہ رہا ہوں کسی کو برا لگ ہی جائے کہ یار لوگوں کو خبر ہو گئی ہے اب توبہ کر لیں. ویسے ہو سکتا ہے میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے میرے دماغ میں کوئی شخصیت بھی ہو اور میں ڈر کی وجہ سے نام نہیں لے رہا ہوں. ہے نا بھائی؟ حضرت بھائی ہو بھی سکتا ہے، جی ہے نا. میں عربی انسان ہوں، اس اتنا تو کھیل سکتا ہوں میں باتوں سے. سمجھ آ رہی نہیں آپ کے؟ اب میری بات سمجھو. حضور نے فرمایا کیا ناراض ہو؟ جی ناراض ہوں. اچھا ناراض ہے، ماں اور صحابی کیوں نہیں گئی؟ اللہ اکبر. جی یعنی ماں کی ناراضگی سے اللہ ناراض. بے شک بے شک بے شک بے شک. اب ناراض کیوں ہے ماں، یہ سوچنے والی بات ہے آج. اللہ. حضور نے یہ بات ختم نہیں کی چلو معاف کر دو، ناراض ہو تو معاف کر دو، نہیں پوچھا کیوں ناراض ہو. جی جلدی بولو بھائی، شاید اچھے سے سن رہے ہو آپ، جلدی بولو کیا کہا. مطلب یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں حضور، اس کا مفہوم یہی ہے مارا ہے نہیں، توڑا ہے نہیں، تمہیں پریشان کیا ہے نہیں، کیا کیا ہے؟ حضور نے پوچھا کیوں ناراض ہو. اب سنو، حضور سے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ یہ اپنی بیوی کو مجھ سے زیادہ عزت دیتا ہے. اب سن لو بھیا. اور حضور نے فرمایا اب میں اسے آگ میں جلاؤں گا، اس کا بدلہ بھی سن لو. جی بھول میں نہ رہنا، ماں ہے. 99% لوگوں کو ماں کے مرنے کے بعد ماں کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. جی بے شک صحیح بات. جب وہ ہستی چلی جائے نا تب روتا ہے آدمی، ہائے کس کا دل دکھایا تھا، جس نے مجھ سے کبھی مطلب سے کچھ نہیں کہا، کبھی مجھ سے مطلب سے بات نہیں کی. میں کتنا ہی بڑا ہو گیا اس کے لیے اس کا بیٹا ہی رہا. اس نے مجھے جب بھی دیکھا یہی کہا میرے بیٹے کمزور ہو رہا ہے، کوئی ایسا پیار کرنے والا نہیں. ماں کے بعد زندگی بالکل سنسان ہے، اور اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو کیا زندگی ہے. ماں ہے، دولت ہو، شہرت ہو، اور ماں نہ ہو. جن کی مائیں سلامت ہیں میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں یا اللہ
ان کی ماں کو بہت لمبی عمر دینا تاکہ وہ کبھی اپنی ماں کو یاد کر کے نہ روئیں، انہیں اپنی کبھی ماں یاد نہ آئے. ماں ہیں، ماں کی برکتیں بہت بڑی ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا تو اس صحابیہ نے کہا میں اپنی بیٹے کو معاف کر رہی ہوں. اور کہا، اور وہ صحابی دنیا سے الحمدللہ کلمہ پڑھتے ہوئے چلے گئے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، آپ اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت بریلی سے گئے ہیں. اعلیٰ فرماتے ہیں ہم 3 بھائی تھے. کتنے بھائی بولو؟ 3 بھائی. کہتے ہیں تینوں ہم بھائی جو تھے نا، تینوں بھائی ہم سارے پیسے کما کے اپنی ماں کے قدموں میں رکھتے تھے. لو بھائی، اعلیٰ حضرت کے نام کے نعرے لگاتے ہیں اور ماں کی کوئی اہمیت. جو لوگ ایسا کرتے ہیں انہیں کہہ رہا ہوں برا انہیں لگے گا. اس کی قدموں میں رکھتے تھے اور پھر اس سے خرچے کے لیے تاکہ ہم بیٹے بنے رہیں، وہ ہماری ماں بنی رہے. اعلیٰ حضرت کی بات 5 منٹ کے اندر ختم کر رہا ہوں بس. اعلیٰ حضرت اپنے بھائی کے ساتھ گئے ہیں جھانسی، اور جھانسی میں اپنے بھائی کے ساتھ حج کرنے جا رہے ہیں. ان کے بھائی کا نام ہے محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ. اب اعلیٰ حضرت علامہ ظفر الدین بیاری کہتے ہیں جب جھانسی پہنچے 500 کلومیٹر ہے، اور اس زمانے میں نہ کوئی ٹرین ہے نہ کوئی گاڑی ہے، اور آپ گھوڑا گاڑی سے یا پیدل جیسے بھی گئے 15 دن لگے ہیں پہنچنے میں. 500 کلومیٹر تو ٹائم لگا. آج تو آدمی 15 گھنٹے 10 گھنٹے پہنچ جاتا ہے، اور 15 دن لگے. پہنچ گئے، رکتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، اسٹے بھی کرتے ہیں. پہنچ گئے. کہتے ہیں پہنچے اعلیٰ حضرت، اور جب پہنچے اور جب ٹرین چلنے لگی تو عاشق مدینہ تھے اعلیٰ حضرت. میں نے تو اعلیٰ حضرت کو ہندوستان سے زیادہ مدینے میں سمجھا ہے. ان کے شعر سنے ہیں اور پڑھے ہیں تو مجھے لگا وہ مدینے میں ہی رہتے ہیں. ویسے بھی ایک بات میرے دل کو لگتی ہے کہ عاشق اگر سچا ہے تو زندگی میں چاہے کہیں بھی رہے، مگر مرنے کے بعد اسے مدینے میں حضور بلا لیتے ہیں. میرے آقا جان و دل ہوش خیر سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. کہتے ہیں وہ ان کی ٹرین کو چلنے میں ٹائم ہے، اور جیسے ہی ٹائم قریب آیا تو اعلیٰ حضرت کو اپنی یہ نعت یاد آئی، اور آپ یہ پڑھنے لگے، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین انبرے سارا ہو کر، چمن طیبہ ہے وہ باغ کے مرغے سدرا، برسوں چہکے ہیں جہاں بلبلے شیدا ہو کر، وائے محروم یہ قسمت کہ میں پھر اب کی برس رہ گیا ہمرے زوار مدینہ ہو کر. یہ شعر پڑا ہے، اعلیٰ حضرت کی آنکھوں سے آنسو اور ایسے نکلے، اور پھر کہا لے رضا سب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں. ارے خدا نہ کرے پھر اعلیٰ حضرت کہہ دے میں بھی جاؤں گا، اسی سال حج پہ جاؤں گا. بھائی نے کہا بیٹھیے، نہ پاسپورٹ کی ضرورت اس زمانے میں، نہ پیسے، نہ پاسپورٹ کی ضرورت، نہ کسی ٹکٹ کی ضرورت، نہ منظوری کی ضرورت. چلیے تو نہ ویزے کی ضرورت. کہا نہیں جاؤں گا. کہا پھر بیٹھیے، جب آپ چل رہے ہیں تو بیٹھیے. کہا نہیں ابھی پہلے میں بریلی جاؤں گا. کہا بریلی کیوں جائیں گے؟ آپ آدھا راستہ سفر طے کر چکے ہیں، یہاں سے بمبئی یا ٹرین ایکسپریس پہنچائے گی بمبئی، وہاں سے چلے جائیں گے. کہا نہیں ایسے نہیں جاؤں گا، پہلے میں واپس بریلی جاؤں گا. کہا بریلی کیا کرنے جائیں گے؟ کہا امی سے اجازت نہیں لی ہے، امی سے اجازت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت بریلی پہنچے، امی کے قدموں میں بیٹھ گئے. امی نے کہا آ گئے بیٹے. میرے احمد رضا واپس آ گئے، رو کے بولے ہاں آ گیا. روتے کیوں بیٹے؟ اماں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. جی بولو. اجازت لینے آیا ہوں، میرا بھی دل کرتا ہے حضور کی بارگاہ میں جانے کا، میرا دل تڑپتا ہے، مجھے اجازت دیں. بیٹے وہاں سے کیوں واپس آ گئے؟ وہاں سے واپس کیوں آ گئے میرے لال؟ وہیں سے تمہیں جو ہے نا وہ چلا جانا چاہیے تھا. اماں آپ کی اجازت نہیں تھی. ماں کہنے لگی میری اجازت کے لیے تم اتنا لمبا سفر کیا ہے؟ اللہ اکبر. پھر ماں نے اپنے بیٹے کی پیشانی کو چوما اور کہا جا میرے بیٹے. پھر دعا کی یا اللہ میرے بیٹے کے حج کو قبول فرما، حضور میرے بیٹے کی حاضری قبول کریں. پھر امام چلے، رخت سفر باندھا اور شعر لکھا، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و زبر کی ہے. حج کیا اور پھر وہاں سے چلے. اللہ اکبر. آگوش شوق کھولے ہیں جن کے لیے حتیم، وہ مڑ کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے. کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے، مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کبھی یہ شان کریموں کے گھر کی ہے. سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے. منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. اور آشی بھی ہے چہیتے یہ طیبہ ہے زاہدو، مکہ
نہیں کہ جہاں خیر و شر کی ہے. پھر اعلیٰ حضرت بیٹھ گئے. پہلے بھی آئے تھے امی کے ساتھ, اس بار آئے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ آج آمنے سامنے سے دیدار کرے بغیر نہیں جاؤں گا. یا رسول اللہ کھاؤں گا پیوں گا نہیں. وہیں پہ دھرنا لگا کے بیٹھ گئے اور آپ نے کہا کچھ کھاؤں گا پیوں گا نہیں. کافی دیر گزر گئی تو یہ کلام لکھا, وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, بدر بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں, اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. پھر جب عاجزی کی حدوں کو پہنچے تو اللہ کی رحمتیں جوش میں آئی, حضور کا کرم جوش میں آیا. اعلیٰ حضرت نے یہ جو شعر کہا نا, اس سے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نے اعلیٰ حضرت کو مسکرا کے دیکھا. کیا کہ جیسے ہی انہوں نے کہا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تو اس سے کتے ہدا, یہ محبت کا لہجہ اتنا مقبول ہوا کہ نبی پاک نے سارے پردے ہٹا دیے. اب احمد رضا نے اپنے آقا کا دیدار کیا تو پکار اٹھا, یہ کمال حسن حضور ہے, یہ گمان نسل جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے, واہ, میرے چشم عالم سے, چشم میرے عالم چشم عالم سے چھپ جانے والے. بس میرے بھائی اپنے ماں کو راضی کرو, باپ کو راضی کرو. حضرت بیٹھے ہیں, حضرت کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں, اپنی ماں کو کچھ رو لیا کرو اللہ کے سامنے, کچھ توبہ کرو. اچھا بتاؤ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں حضور کے نام پہ جان دے سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ رکھ بتائیں, نیچے ہاتھ رکھ. ماشاءاللہ, جان دینے والے کچھ بھی کر سکتے ہیں نا, ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا, مسکرانا نہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ جان بھی دے سکتے ہیں اور آج سے پوری داڑھی بھی رکھا سکتے ہیں؟ وہ اس محفل میں ذرا کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جاؤ, ادھر آ جاؤ, باہر آ جاؤ, باہر آ جاؤ, باہر آ جاؤ, باہر آ جاؤ. ماشاءاللہ. 100 شہیدوں کا ثواب